بسم الله الرحمن الرحيم. دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ غصہ شیطانی اثر ہوتا ہے اور اس کا علاج تعوذ ہے، بشرطے کہ بندہ اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہو۔ غصے کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان اس میں حق کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے۔ چند حکایات کا اسی سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سخت کلامی کی، آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ کسی نے ایک بزرگ کو گالی دی، انہوں نے فرمایا، آگے ایک گھاٹی یعنی قیامت کا دن آ رہا ہے، اگر میں اس دن کامیاب ہو گیا تو جو تم نے کہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں اس دن ناکام ہو گیا تو جو تم نے کہا ہے میں اس سے زیادہ برا ہوں۔ یعنی وہ لوگ ہر عمل حتیٰ کہ غصے کی اس کیفیت میں بھی اس کی جزا و سزا پر نظر رکھتے تھے۔ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ انہوں نے گالی کے جواب میں یہ کہا، لیکن در حقیقت اس وقت بہت مشکل کام ہے۔ ایک شخص نے ایک سادھو کی جانچ کرنی چاہی، دیکھوں یہ سادھو کیسے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا، دیکھا تو اپنی کٹیا میں بیٹھے ہیں۔ اس شخص نے کہا، مہاراج تھوڑی سی آگ دے دو۔ سادھو نے کہا، بھائی آگ میری کٹیا میں نہیں۔ دراصل آگ تھی بھی نہیں، لیکن اس شخص کا مقصود تو انتہا معلوم کرنا تھا، اس لیے اس نے پھر کہا، مہاراج آگ تھوڑی ہی سی دے دیجیے۔ اب سادھو نے منہ بنایا اور غضبناک ہو کر کہا کہ چلا جا، کیسا آدمی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آگ نہیں، یہ مانتا ہی نہیں اور مانگے چلا جاتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، مہاراج دھواں تو اٹھتا ہے، تھوڑی سی دے دیجیے۔ اب تو سادھو کو اس قدر غصہ آیا کہ مارے غضب کے منہ اور آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چھڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑا۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، مہاراج آپ تو آگ اچھی طرح سے جلنے لگی، گستاخی معاف کریں۔ سادھو نے کہا، تو مجھ سے بار بار کیوں آگ مانگتا تھا؟ اس شخص نے کہا، مہاراج میں نے آپ کی خاکساری جانچ کی، جو غصہ آپ کو پہلے آیا تھا وہ آگ سلگنا اور دھوئیں کا اٹھنا تھا، کہ غصہ بعد میں آپ کو پیدا ہوا وہ گویا آگ کا پورے طور پر بھڑک اٹھنا تھا، جو آپ کے دل سے پیدا ہوئی اور منہ کے راہ نکلی، پہلے یہ اپنے آپ کو پھر دوسرے کو جلاتی ہے۔ آپ میں اگر خاکساری ہوتی تو غصہ کی آگ آپ کو ہرگز نہ جلاتی۔